السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ حاضرین و سامعین، کیئر اسلام کی طرف سے امام حسین علی مقام کے خطبات و مکالمات کی سیریز میں امام نے جو مدینے سے لے کر کربلا تک مکالمے فرمائے ہیں یا مکاتبے کیے ہیں، یا پھر جو خطبات آپ نے ایراد فرمائے ہیں، ان کی سیریز کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں۔ کوشش اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ 10 ماہ محرم تک امام کے تمام مکالمات کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ لہٰذا بہت سی باتیں آپ کی خدمت میں اب تک پیش کی جا چکی ہیں۔ آج جو 2 مکالمے اور 2 مکاتبے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، وہ پہلا مکالمہ ہے عبداللہ ابن عمر کے ساتھ۔ کون ہے عبداللہ ابن عمر اور کیا مکالمہ ہے امام کا، وہ آپ کی خدمت میں بھی پیش کروں گا۔ اور بنی ہاشم کے نام جو امام علی مقام نے خط لکھا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن عمر کے ساتھ مکالمہ سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد عبداللہ ابن عمر کی شخصیت پر روشنی ڈالی جائے گی۔ عبداللہ ابن عمر کے جواب میں، امام علیہ السلام جنہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ گفتگو کے دوران ہر ایک کو اس کی فہم و بصیرت اور طرز فکر کے مطابق جواب دیے تھے، امام علیہ السلام نے عبداللہ ابن عمر کے مشورے کے جواب میں فرمایا، اے ابو عبد الرحمن، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا اللہ کے نزدیک اتنی پست اور حقیر ہے کہ یحییٰ ابن زکریا جیسے برگزیدہ اور عظیم نبی کا سر اقدس بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کو تحفے کے طور پر بھیجا گیا تھا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل خدا کی نافرمانی میں اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ طلوع فجر سے طلوع شمس تک کے درمیانی عرصے میں 70 پیغمبروں کو قتل کرتے تھے، اور پھر اس طرح خرید و فروخت اور روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو جاتے تھے جیسے کچھ کیا ہی نہ ہو، اور خداوند متعال نے ان پر اپنے عذاب میں عجلت نہیں کی بلکہ انہیں ڈھیل دیتا رہا، یہاں تک کہ آخر کار اسی قادر اور منتقم نے ان پر شدید ترین گرفت کی۔ امام علیہ السلام نے مزید فرمایا، اے عبد الرحمن، خدا سے ڈرو اور ہماری مدد و نصرت سے کنارہ کش نہ ہو۔ شیخ صدوق نے نقل کیا ہے کہ جب عبداللہ ابن عمر نے اپنا مشورہ بے سود ہوتے دیکھا تو عرض کیا، اے ابا عبداللہ، میری خواہش ہے کہ جدائی کے اس لمحے میں آپ کے بدن کے اس حصے کو چوموں جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے۔ امام نے اپنا کرتا اوپر کیا اور عبداللہ ابن عمر نے حضرت حسین علیہ السلام کے سینے کے کچھ نیچے کا حصہ 3 مرتبہ چوما اور روتے ہوئے کہا، اے ابا عبداللہ، آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہوں اور الوداع کہتا ہوں، کیونکہ اس سفر میں آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ اور اس طرح سے عبداللہ ابن عمر کو امام نے جو جواب دیا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور عبداللہ ابن عمر نے بظاہر جو عقیدت دکھائی ہے وہ بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے عبداللہ ابن عمر کہ جو ایک طرف امام علی مقام کے سینے کا بوسہ لے رہا ہے اور دوسری طرف امام کا ساتھ نہیں دیتا؟ نہ صرف یہ کہ ساتھ نہیں دیتا، بلکہ تاریخ میں جو زندگی دکھائی دیتی ہے عمر ابن خطاب کے اس فرزند کی، اس میں ملتا ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ظاہری خلافت کے وقت بھی اس نے مولا کائنات کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی، جبکہ حجاج کے پاس مرنے سے پہلے جا کر بیعت کرنا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے، لہٰذا میں تمہاری بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حجاج نے اس کو بے عزت کرنے کے لیے کمبل کے نیچے سے اپنا پیر نکالا اور نکال کر کہا کہ تیرے جیسے انسان کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کی کوئی جگہ نہیں ہے، میرے پیر پر ہی بیعت کر لے، اور اس نے پیر پر بیعت کی اور اس کے بعد اس دنیا سے چلا گیا۔ بہرحال کون ہے عبداللہ ابن عمر؟ عبداللہ ابن عمر بن خطاب یا ابن عمر کے نام سے جو مشہور ہے، 3 سن بعثت کو یعنی پیغمبر اسلام کی بعثت کے اعلان کے 3 برس کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور بظاہر 73 ہجری یا دوسری روایت جو ملتی ہے وہ 84 ہجری میں اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ پیغمبر کے صحابی اور دوسرے خلیفہ کے بیٹے ہیں یہ،
10 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ مسلمان ہوئے اور اس سے پہلے مدینہ ہجرت کی۔ اہل سنت کے ماخذ میں انہیں سادہ اور کمزور شخصیت کا مالک کہا گیا ہے، جو ظالم حاکم کے خلاف اعتراض کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے پیغمبر اکرم کے بعد 3 خلیفہ کے ساتھ بیعت کی۔ آپ غور فرمائیں، 3 خلیفہ کے ساتھ بیعت کی۔ عمر نے اپنے بعد خلیفہ مقرر کرنے کا کام ان کے سپرد کیا، کیونکہ یہ بیٹے تھے، لہذا ان کے سپرد کیا کہ میں جب مر جاؤں تو اگلا خلیفہ کون ہوگا اس میں تم شامل رہنا۔ عثمان نے انہیں قضاوت کا مشورہ دیا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ عبداللہ نے حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں اگرچہ آپ کی بہت فضیلتوں کو بیان کیا، لیکن آپ کی بیعت نہیں کی اور یزید ابن معاویہ کے ساتھ بیعت کر لی۔ یہ عجیب تعجب کی بات ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے آپ کو یزید کے ساتھ جنگ کرنے سے منع کیا، لیکن امام نے قبول نہ کیا۔ ابن عمر آخر سن 73 ہجری یعنی 73 ہجری کے آخر میں 84 سال کی عمر میں اس دنیا سے چل بسے اور فخ کے علاقے میں مہاجرین کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ یہ ان کی زندگی کا خاکہ تھا۔ شخصیت میں بیان کر چکا ہوں کہ کمزور شخصیت کے مالک تھے۔ پیغمبر اکرم کا زمانہ بھی دیکھا ہے، پہلے 3 خلفاء کا زمانہ بھی دیکھا ہے۔ امام علی کے دور میں اور امام حسین کے دور میں جو شخصیت ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب امام علی علیہ السلام خلافت پر آئے تو حضرت عمار یاسر نے آپ سے اجازت لی تاکہ عبداللہ کے ساتھ بیعت کے سلسلے میں بات کریں۔ عبداللہ یعنی عبداللہ ابن عمر نے امام علی کی بہت زیادہ تعریف کی، لیکن آپ کی بیعت نہیں کی۔ عبداللہ کو زیادہ تر اپنی عبادت کی فکر رہتی تھی اور اپنے اندر سماجی مسائل میں داخل ہونے کا شوق نہیں رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے امام علی نے عمار کو حکم دیا کہ عبداللہ کو چھوڑ دو، وہ ایک کمزور انسان ہے۔ اسی لیے جب کسی نے کہا کہ میں عبداللہ کی طرح کسی کام میں دخل اندازی نہیں کرتا تو امام علی نے فرمایا کہ عبداللہ نے نہ تو حق کی مدد کی اور نہ ہی باطل کو ختم کیا ہے، کیونکہ دین اسلام کا یعنی جو جس طرح سے کہا جائے کہ جو پیغام ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ حق و باطل کو دیکھنے کے بعد اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائیں، بلکہ دین یہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ جب آپ نے حق اور باطل کو پہچان لیا ہے تو حق کی اتباع کیجیے اور باطل کا انکار کریے اور مقابلہ کریے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ ابن عمر نے اگرچہ امام علی کی بیعت نہیں کی، لیکن آپ کے مخالفین کی صف میں بھی داخل نہیں ہوئے اور امام کے مخالفین کی حمایت بھی نہیں کی۔ بعض اہل سنت کے ماخذ میں ذکر ہوا ہے کہ عبداللہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں اس وجہ سے بہت غمگین اور پریشان ہوئے کہ امام علی کی حمایت کیوں نہیں کی، اور یہ کہتے تھے کہ میں اپنے کسی بھی کام پر نادم اور پریشان نہیں ہوں سوائے اس کے کہ امام علی کے ہمراہ فتنہ گر افراد کے خلاف جنگ نہ کر سکا۔ مولا کائنات کے زمانے میں جو آپ نے کیا تھا اس کا پچھتاوا ان کو رہا۔ بہرحال امام حسین کو جنگ سے منع کرتے ہیں۔ عبداللہ حق اور باطل میں مقابلے میں خاموشی اختیار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حتیٰ کہ ظالم حکومت کے خلاف بھی آواز اٹھانا جائز نہیں ہے، یہ ان کا اپنا فتویٰ تھا۔ اس نے امام حسین سے کہا کہ میں نے پیغمبر اکرم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حسین کو شہید کیا جائے گا، اور اسی لیے اس نے امام حسین کو کوفے کی طرف جانے سے منع کیا اور مدینے واپس لوٹنے کا مشورہ دیا، لیکن امام نے قبول نہیں کیا اور سفر کو جاری رکھا۔ اس وقت عبداللہ نے یزید سے بیعت کی ہوئی تھی اور اسے پیغمبر اکرم کا جانشین سمجھتا تھا، لہٰذا امام حسین کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ امام کو بہت سے افراد نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ سمجھانا یہ بتاتا ہے کہ ان کو عرفان امامت حاصل نہیں تھا۔ معاویہ کے نام جو خط لکھا ہے، عبداللہ نے معاویہ کو خط لکھا اور کہا کہ تم نے سمجھا ہے کہ کیونکہ میں نے علی اور مہاجرین کو چھوڑ دیا اس لیے تمہارا ساتھ دوں گا، اور یہ جو ہے کہ میں نے علی کی بیعت نہیں کی اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس بارے میں پیغمبر اکرم کی کوئی وصیت مجھے یاد نہیں تھی، اس لیے مجبوراً میں نے بے طرفی اختیار کی، یعنی مولا کائنات کا ساتھ نہیں دیا، اور خود سے کہا ہے کہ اگر یہ ہدایت کا راستہ ہے تو زیادہ یہی ہے کہ میں ثواب سے محروم ہو جاؤں گا، اور اگر گمراہی کا راستہ ہے تو اس سے مجھے نجات مل جائے گی۔ اپنے اوپر ان کو یہ بھروسہ تھا، اس لیے اس کے بعد مجھ سے کوئی امید نہ کرنا۔ معاویہ کو یہ خط لکھا کہ اگر میں نے علی کا ساتھ نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا ساتھ دوں گا، مجھ سے کوئی امید نہ کرنا۔ طبری نقل کرتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری سے سوال کیا گیا کہ کس شخص کو امت کی سرپرستی کے لیے انتخاب کیا جائے تو اس نے عبداللہ عمر کا نام لیا، لیکن عبداللہ نے یہ قبول نہ کیا اور کہا کہ میں نے معاویہ کو لوگوں کی سرپرستی کے لیے انتخاب کیا ہے اور میری طرف سے وہی والی ہوں گے۔ اس طرح معاویہ نے خلافت کے بارے میں اپنے بیٹے یزید سے کہا کہ مجھے چند افراد سے ڈر لگتا ہے کہ وہ خلافت کو لے لیں گے، یعنی معاویہ کے بعد۔ ان میں سے ایک عبداللہ ابن عمر ہے، اور اس کے بعد کہا کہ عبداللہ نے عبادت اور پارسائی کو اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے، اس لیے اگر سب لوگ تمہاری بیعت کریں گے تو سب کے بعد وہ بھی تمہاری بیعت کر لیں گے۔ لہذا تاریخ میں ملتا ہے کہ معاویہ کے بعد جب یزید کی تمام افراد نے بیعت کر لی
اور امام حسین نے انکار بیعت کیا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد عبداللہ ابن عمر نے معاویہ کے بعد یزید کی بھی بیعت کی ہے۔ علماء اہل سنت کے بہت سے اقوال ان کے بارے میں، ان کے زہد اور عبادت کے بھی بہت سے چرچے ملتے ہیں، اور ان کی وفات کے لیے ملتا ہے کہ سالم اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے نقل کرتا ہے کہ حجاج کے ایک دوست کے نیزے کا سرا میرے پاؤں پر لگا اور یہی زخم عبداللہ کی بیماری کا باعث بنا۔ ایک دن حجاج اس کی عیادت کے لیے آیا تو عبداللہ نے کہا کہ تم نے مجھے مارا ہے اور تم نے حکم دیا ہے کہ کچھ لوگ خدا کے حرم میں اپنے ساتھ اسلحہ لے کر آئیں۔ وہ آخر کار سن 73 ہجری کو 84 سال کی عمر میں اس دنیا سے چل بسا۔ ابن عمر نے موت کے وقت وصیت کی کہ اسے حرم کے حصے کے باہر دفن کیا جائے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ حجاج نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اسے فخ کے علاقے میں مہاجرین کے قبروں کے ساتھ دفن کر دیا۔ یہ عبداللہ ابن عمر کی شخصیت تھی، اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جو وقت کی کمی کی چلتے آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکا ہوں۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امام عالی مقام نے بنی ہاشم کو جو خط لکھا ہے اور اس میں کیا بیان کیا، اور اس خط کو آپ سماعت بھی فرمائیں اور امام کی ہدایتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں، اور ہم سب کو اپنی دعائے خیر میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بنی ہاشم کے نام ایک خط۔ ابن قولویہ نے کامل الزیارات میں تحریر کیا ہے کہ حسین ابن علیہ السلام نے مکے سے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ اور بنی ہاشم کے دوسرے افراد کے نام یہ خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین ابن علی کی طرف سے محمد بن علی اور ان کے ہمراہ رہنے والے بنی ہاشم کے دوسرے افراد کے لیے۔ اما بعد، جو کوئی اس سفر میں میرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہو جائے گا، اور جو مجھ سے علیحدہ رہے گا وہ کبھی کامیابی حاصل نہ کر سکے گا۔ والسلام۔